बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के अपने फैसले पर अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं। मुल्की तारीख के फैसला कुन 24 घंटे शुरू हो चुके हैं। मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा या जरदारी और शरीफ माफिया की लौंडी बनकर, ये एक फैसला कुन वक्त शुरू हो चुका है और आम किरदार खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। जस्टिस कादी फायद ईसा आज पार्लियामेंट पहुंचे और उन्होंने शहबाज शरीफ को ज्वाइन किया है। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। आइन शिकनों ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजद पर एक और वार किया है, लेकिन यह भी नाकाम होने जा रहा है। आईने पाकिस्तान की आज गोल्डन जुबली है, यानी 50 साल इस आईनी दस्तावेज को मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन किस तरह आज पीडीएम हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नंगी हो गई है और पार्लियामेंट को नंगा करने की कोशिश की गई है, और आइन शिकनों का गिरोह किस तरह आज आइन की गोल्डन जुबली तकरीब जो है वो आज जो है सेलिब्रेट कर रहा है। हैरत की बात है। बहरहाल इसी से हम वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज आईने पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त वो हेड कर रहे थे और 1973 के अंदर ये आइन बना। तमाम पार्टीज ने मुतफिका आइन बनाया, लेकिन इसके अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं कि आजादी इधारे राय होना चाहिए, जमात की आजादी है, इज्तिमा की आजादी है, सियासी पार्टी बनाने की आजादी है, फिर जो है रोटी कपड़ा मकान, ये सब का बुनियादी हक है। तो एक एक आप बुनियादी आईनी हकूक की शिक अगर पढ़ेंगे तो आप शर्मिंदा होंगे। और वो जो टोला है जो आज भी असेंबली के अंदर वही जागीरदार सरमायादार वडेरे, कभी फौजी डिक्टेटर, कभी एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, सारा जो खेल है वही चूहे बिल्ली का जो खेल है, ओवरऑल वही आज भी नजर आ रहा है। तो आइन सिर्फ लिख देने से मामला नहीं होता, अमल दरामद पर मामला आता है। और आज खास तौर पर आईने पाकिस्तान का नाम लेने वाले पार्लियामेंट में बैठे हुए इन लोगों के लिए ये शर्म का मकाम भी है और शर्म में डूब मरने का मकाम है कि यही आईने पाकिस्तान कहता है कि कोई भी असेंबली जब उसको डिसॉल्व कर दिया जाए तो 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाते हैं, लेकिन ये सारे आइन शिकन बनकर डटाई के साथ वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, उसके अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो जब आइन को आपने पांव तले रोन दिया है तो कुछ शर्म हया तो करो भाई, इसकी तकरीब ही ना आप करो। आप क्या बताना चाहते हैं? यानी आप आइन के खिलाफ खड़े होकर आइन की सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से आप देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को नंगी हो गई है, यानी चंद जजेस को जैसे मैनेज कर लिया जाता है या उनको अपनी पार्टी में ये तासर दिया जाता है कि वो शामिल है, और जज भी ऐसा तासर दे रहे हैं जैसे हम पीडीएम में शामिल हो गए हैं। चंद जजेस वो ऐसा तासर दे रहे हैं। और आप देखिए कि गोल्डन जुबली तो मनाई जा रही है। आज ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है भाई पैसे जारी करो। ना तो इसहाक डार के अब्बे के ये पैसे हैं, ना शहबाज शरीफ को ये विरासत में मिले हुए हैं, ना मरियम नवाज को ये जहेज में मिले हुए हैं, ना किसी और के, ये मुल्क पाकिस्तान का पैसा है। और आप देखिए किस तरह के लोग जो है वो इस मुल्क के खजाने पर बिठा दिए गए हैं। इससे बड़ी आइन शिकनी क्या होगी कि किस तरह के लोग जो है ये आइन की आर्टिकल 62-63 उसकी जो छाननी है वो ही नहीं चलाई गई और ये तबका आ गया है इख्तियार के अंदर। और अब जो है पार्लियामेंट के जरिए जी वो हम बिल पेश कर दिए है। अब वो कंसोलिडेटेड जो फंड है उसके अंदर जाएगा, फिर जुमेरात तक उसको आगे कर दिया है ताकि कल जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पूछे तो एक नई जंग शुरू हो जाए। भाई ये काबीना और जजेस को आपस में लड़ा दो और जजेस भी फरीक बन चुके हैं बदकिस्मती के साथ, और ऐसे लग रहा है कि वो पीडीएम हुकूमत को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और वो जो एक फर्क होना चाहिए, अपनी जो लड़ाई है वो आपस में रखने की बजाय एक आलाकार और सहूलतकारी बगैर जो नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि इदारे टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट टुकड़ों में बांटी जा रही है, पार्लियामेंट वैसे ही आधी है, टुकड़े हो चुके हैं इसके और कोई हैसियत नहीं है। तो इस हालात के अंदर ये आइन को 50 सालों को सेलिब्रेट करते हुए क्या शर्म नहीं आई? यानी फिर जो सारे जिस तरह के लोग जो है वो आमरों की पैदावार लोग अब वो जमहूरियत के लेक्चर दे रहे हैं। आज रजा रबानी भाषण देगा, बाकी भी भाषण देंगे। तो एक मुनाफकाना किरदार खुलकर सामने आया है। दूसरी तरफ जी बड़ी आम डेवलपमेंट हुई, यानी आज जिस तरीके से कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनके खिलाफ अब एक और शिकायत जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई है।
اور اس کے تحت جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو آئین کے تحت یہ کہہ رہے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، آئین کے تحت انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی براہ راست خزانے سے کی جاتی ہے، اور پارلیمان نے اس عمل سے خود کو آئینی طور پر علیحدہ کر رکھا ہے۔ اس عمل کو ڈائریکٹ چارج آن کنسالیڈیٹڈ فنڈز کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں صرف وفاقی کابینہ کی منظوری درکار ہے۔ اگر وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتی اور آج فنڈز جاری نہیں کرتی تو وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین 5 سال کے لیے نائل ہوں گے۔ یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پارلیمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے، لیکن اب یہ جو سارا معاملہ ہے، اسحاق ڈار نے لمبی چوڑی تقریر کر دی ہے۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ایک اور شکایت گئی ہے جی سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑا ظلم کر دیا ہے اور اس وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹانا چاہیے، اور ہر وہ جج جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے اور آئین شکنی کی مذمت کر رہا ہے پورے ٹولے کی، وہ اب جو ہے وہ اس کو آئین شکن بنا دیا گیا ہے۔ اب اس موقع پر پاکستانی قوم کا بڑا امتحان ہے۔ آئین کی بحالی کی تحریک چلنی ہے، ظاہر ہے وہ عمران خان چلائیں، وہ انہوں نے بلکہ فیصلہ کر لیا ہے وہی چلائیں گے۔ تو عوام اگر چیف جسٹس اور یہ بحالی کے لیے نہیں نکلتے اور اگر یہ ٹولہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو بھئی آئین نہیں ہے، یہ پھر زرداریوں اور شریفوں کے جو ہے وہ آپ سمجھے کہ لونڈی کا نظام چل رہا ہے اس ملک کے اندر، چونکہ آئین تو 90 دن میں واضح الیکشن کا کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کا حکم دے دیا ہے۔ یہ جو فل بینچ اور دوسرا تیسرا ہے، یہ تو ویسے ڈیلینگ ٹیکٹس کے طور پر ایک ڈرامے بازی ہے۔ آئین کے اندر کسی کو ابہام نہیں ہے، کوئی یہ پابندی نہیں ہے آئین کی کہ آپ نے تمام ملک کے اندر انتخابات صوبائی اسمبلیوں کے ایک دن کروانے ہیں، بالکل نہیں ہے، اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک کھلی آئین پاکستان کے خلاف بدماشی ہے جو آج 50 سال مکمل ہونے پر یہ کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ جو ججز ہیں چند، وہ بھی لگتا ہے کہ سہولت کار بن گئے، دانستہ یا نہ دانستہ، اور دانستہ اتنے اندھے گونگے بہرے تو کوئی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ساری چیز ہے۔ اب چیف جسٹس کے خلاف جی یہ ایک نیا جو ہے وہ ریفرنس آیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شکایت یہ ہے جناب، یہ جنگ اخبار ہے، کہتے ہیں کہ سردار سلمان ڈوگر ایڈوکیٹ نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت درج کرائی۔ شکایت کی کاپیاں سپریم جوڈیشل کونسل کے دیگر ممبران کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف شکایت دار کی گئی ہے، جبکہ جسٹس مظاہر علی اکبر کے خلاف ایک اور شکایت درج کی گئی ہے۔ اب یہ مختلف طرح کے جو ٹاؤٹ ہیں، یعنی یہ چاروں ججز کو عہدے سے ہٹایا جائے، چاروں ججز مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، چاروں ججز نے آرٹیکل 209 کے خلاف ورزی کر دی ہے، اور یہ کیس اور تھا اور معاملہ اور چلایا۔ تو اب یہ آخری بار ہے، یہ بھی ناکام ہونے ہیں۔ عوام اگر نہیں نکلے گی، عوام اگر ان آئین شکنوں کا قانونی اور آئینی طور پر محاسبہ نہیں کرے گی تو یہ ملک کے لیے فیصلہ کن وقت ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ باضابطہ آئینی اور قانونی طور پر یہ ملک زرداریوں اور شریفوں کا ہے، تو پہلے بھی انہی کا، اور اسٹیبلشمنٹ کی اور طاقتوروں کی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ جو آئین شکنی کا دبا صرف اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت پر لگتا تھا، انہوں نے ان کو شامل کر لیا کہ یہ بھی ہماری پارٹی ہے۔ پہلے در پردہ تھے اور اب کھلا۔ اب جو جسٹس قاضی فائد حصہ ہیں وہ آج پہنچے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ دعوت چیف جسٹس آف پاکستان کو کیوں نہیں ملی؟ یہ اگلے چیف جسٹس کو کیوں ملی؟ یہ ایک واضح اظہار ہے کہ ہم ایک پارٹی ہیں، یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور یہ بیٹھا ہوا پی ڈی ایم ٹولہ اور جسٹس قاضی فائد حصہ، یہ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے، ایک ہی معاملات ہیں، اور ان میں سہولت کاری کا ایک بڑا کردار جو ہے وہ طبقہ ملامتیہ کے چند صحافی ہیں، ان کے جو پراپیگنڈا ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس کی فیصلوں کے اندر جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اب جو قاضی فائد حصہ ہے وہ آج پہنچے ہیں، یعنی کم از کم اس لڑائی کو اس حد تک تو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ نے نہیں بلایا تو ہم کیوں یہاں شامل ہوں، لیکن چونکہ جنگ ہے اور اپنی پارٹی ہے، اور وہ حدیبیہ پیپر مل کیس کے اندر جس ملزم کو چھوڑا گیا اور وہ ڈیلینگ ٹیکٹس کا یوز کیا گیا، اور عجیب آج بھی وہ متنازعہ ترین جسٹس قاضی فائد حصہ کا فیصلہ مانا جاتا ہے، جس کے اندر اسحاق ڈار کا اعترافی بیان موجود تھا۔ ڈاکومنٹری ایک تو ہوتا ہے آپ کسی کو پکڑ کے زبردستی دفعہ جو ہے وہ بیانات لیتے ہیں، وہ نہیں، یعنی یہاں پہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ تھی اور اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے ڈاکومنٹری ایویڈنس تھی۔ اگر ایویڈنس نہ ہوتے تو کہا جاتا تشدد کر کے لیا گیا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا پارلیمنٹ کے اندر پہنچنا
اور آئین کا یعنی یہ بتانا کہ ہم آئین کے بڑے محافظ ہیں، ایک طرف آئین شکنی ہو رہی ہے اور آئین شکنوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یعنی 50ویں سالگرہ. تو یہ ایک واضح پیغام تو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور پاکستانی عوام، تحریک انصاف، ہر وہ یعنی اکثریت کی عوام، اقلیت جو ہے اس نے آج پیغام دیا ہے کہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہم نے چلانا ہے، آپ نے رہنا ہے تو رہو نہیں تو نہ رہو. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے اور وہاں ظاہر اب جو صحافی ہے وہ اس کو زبردست طریقے سے پذیرائی کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے. انہوں نے شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے اور ملزمان کی کابینہ ہے، پارلیمنٹ ادھوری ہے اور اس کے اندر آئین پاکستان کی سیلیبریشن ہو رہی ہے اور آئین شکن ٹولہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، یعنی ساری بازی آوے کا آوے ہی بگڑ گیا ہے. اور دوسری طرف کیوریٹو جو اپیل تھی وہ چونکہ وفاقی حکومت نے واپس لے لی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر کے اندر اس کی سماعت ہوئی ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا. اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب نے اپنے دلائل مکمل کیے اور وہ واپس ہی ہو جانا ہے. الٹیمیٹلی قاضی فائز عیسیٰ کو وہاں بھی فتح ملی ہے. ایک دن فیصلہ آتا ہے، اگلے دن کیوریٹو جو ریویو ہے وہ واپس ہو جاتا ہے. تو معاملات تو سیٹل ہیں. ہم نے بہرحال بڑے بڑے کردار دیکھے ہیں. میں قاضی فائز عیسیٰ ایک آنریبل جج ہیں، میں ان پر ظاہر ہے ان کے کنڈکٹ پر تو بات ہو سکتی ہے، اس طریقے سے نہیں ہو سکتی آئین کے تحت، لیکن ہم بات کریں گے ان کے فیصلوں کی کہ جو رویہ اس وقت اپنایا جا رہا ہے، جو طریقہ کار ہے، سپریم کورٹ کی آپس میں لڑائی، اس کا سارا فائدہ پی ڈی ایم ٹولے کو دینا. اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم پارٹی کو ہمارے چند ججز نے جوائن کر لیا ہے. جس انداز میں یہ اختلافی تفصیلی نوٹ آئے ہیں، بہرحال پھر بھی جج ہیں اور ان کا وہ رائٹ ہے، وہ پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کے زندہ باد کے نعرے لگائیں، آئین پاکستان جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں، لیکن آئین شکنوں کا ساتھ دیں. یہ ان کا رائٹ ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.